ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب نون لیگ کے رہنما اور اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور بلاول کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے آج کے دن کے مناسبت سے کہا کہ جس طریقے سے مودی نے غاصبانہ رویہ روا رکھا ہوا ہے کشمیر میں، اس پر پاکستان کی حکومت خاموش رہی، OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہیں کروا سکی اور یہ پوری صورتحال انتہائی افسوسناک رہی۔ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پریکٹیکلی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکام۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست و ثبت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، لوگ
ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین کرپٹ انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی۔ اب سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں۔ میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور PTI عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو اناگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات ہی لگا رہے ہیں بغیر کسی شرم کے۔ کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا؟ آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یقیناً ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، وہ بجا۔ لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسی مشکل آن پڑے اور ایسی بدترین صورتحال سے کوئی قوم دوچار ہو جائے، جبکہ پوری قوم دکھی ہے اور خدا سے فجر میں، تہجد میں، عشاء میں دعا کرتی ہے کہ ہمیں اس ظالم کرپٹ انیفیشینٹ حکومت سے نجات دلائے، تو اس صورت کو سامنے رکھ کے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کی منشا آج کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کی منشا آج ان کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی آپ کو ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے۔ تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے، اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے،
اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے, ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا, تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے, عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی اس سے عوام کو بچانے کے لیے, یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی, قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں, مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے, اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم, اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ, ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنی پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور بلاول کو خوش آمدید کہتا ہوں. دشمن سے لڑتے ہوئے فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا. پی ٹی آئی حکومت نے ایکشن پلان سرد خانے میں ڈال دیا. اس وقت بلاول بھٹو بات چیت کر رہے ہیں. قبول کیا, اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب بھی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے بھی کبھی شکر گزار ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کی تفصیل کانورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے, اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا. شہباز شریف صاحب کو ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا مخالفت کر رہے تھے, لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے, ملاقات ہے اس سی میٹنگ کے بعد. اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے, جو میرا پارٹی کا رائے ہے, جو میرا پارٹی کا پلان ہے, وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا, اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے. اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے. اور جو ہمارے پارٹی کے سجیشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں ان کے اتحادیوں کے پاس بھی بات ہوگا. مگر یہ میرا خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں, جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں, جس سطح تک بے روزگاری, غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے, آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا, وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں, مگر ہر موقع پہ, ہر خطرہ پہ, ہر کشمیر کے
مسئلے پہ وہ یہ یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے, یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا, سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو, مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا, دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں, یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے, حکومت کا کردار نہ لائقی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا, جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ بوجھ, اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو, قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں, مختلف نظریہ ہوتے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اور جب ہماری جماعتیں یا دوسری جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ, شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کی قیادت نے بات کی ہے کہ اپنے جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے, اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ, باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا منشور بے شک رہے, لیکن عوام کے مطالبہ, عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, جہاں تک عوام کا مطالبہ کی بات ہے, وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم سب پیج پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. سر بات یہ ہے کہ مسلم نون کی جانب سے سر جو سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے, اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی علیحدہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں لانگ مارچ میں؟ ہماری ان تمام ایشو پہ بات ہوئی ہے بالکل الحمدللہ, اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے, اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئی بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور ہماری طرف سے بھی ہم نے کہا, اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی. دوسری بات آپ نے کہی عدم اعتماد کی, میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا, خود محترم بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس, اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے, اور اس کو ہم اس آپشن کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ان کو مصیبت اور مشکلات
اور اس हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में शहबाज साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों पीपल्स पार्टी अरकान असेंबली आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद है, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गए कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज्यादा राय थी, लेकिन काफी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी इसका फैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं और फिर उसके बाद हम पीडीएम में ले जाएंगे और चंद दिनों में इसका हम पीडीएम की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। दूसरा ये, क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप जरा। कोई खुदा का खौफ करें, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम, इससे ज्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, जिंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद न जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में प्रवेश मार लेते हैं। आपने जो बात की है आईनी तौर पर, आपने कहा आईनी हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, बिलावल ने भी वही बात की। अगर आईनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर बेचते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? उन गिनाहों का जो 3.5 साल के हैं, जो मईशत जिस तरह गिरी हुई है, दहशतगर्दी आ गई है, उसकी तमाम जो है उसके ऊपर आप लोगों को क्या है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने शहबाज शरीफ को दावत दे दी है और क्या ये शामिल होंगे उस लॉन्ग मार्च में? अभी तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और पीडीएम का अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान है। हमने पीडीएम का लॉन्ग मार्च को वेलकम किया है और शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का वेलकम किया है। और जैसे मैंने अपनी इब्तिदाई पोर्शन में कहा था, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था लेकिन खुद टूट गया। तो क्या क्यादत पर भी कोई गौर करेंगे कि ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को अपने इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर दिया? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र न करें इंशाअल्लाह। बाद में ऐसे नहीं करें बात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप दोनों के पॉलिटिकल क्लैशेस थे, बिलावल साहब के भी और आपके क्लैशेस थे गली, और आप लोग मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ। दिल जुड़ गए, दिल जुड़ गए। जो पॉलिटिकल अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आए आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब। हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह
आज हमें एक नुक्ते पर इकट्ठे होने की जरूरत है, एक एजेंडे पर इत्तेफाक ना किया तो कौम हमें माफ नहीं करेगी, ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का। और आज की मुलाकात के बाद उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मजबूत बातचीत जारी है। जैसे ही कायद की तरफ से मजीद तफसीलात सामने आएंगी तो इस पर भी बात की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में भी पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए 2 से 3 तजावीज लेकर आई हैं जो कि मजबूत हैं और हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंसेंसस के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें एक नुक्ते पर इकट्ठे होने की जरूरत है, हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हर हक इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज हमने एक दूसरे के प्लान सामने रखे हैं, पीपल्स पार्टी ने तवील मुशावरत के बाद फैसले किए हैं, मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा पर पहुंच गई है। शहबाज शरीफ ने हमेशा अपोजिशन को इकट्ठा रखा है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत पर से अवाम का एतमाद उठ चुका है, सब एक पेज पर हैं कि अब हुकूमत को घर जाना होगा।